بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت بڑی اور ناقابل تصور تباہی کو ٹالنے کی خاطر میں اس نیم پاگل اور زخم خوردہ وحشی کی ہر بات سننے اور خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ ٹیلی فون کے دو طرفہ مواصلاتی نظام کے مقابلے میں لاسلکی ریڈیو ٹرانسمیشن میں یہ بہت بڑی خوبی یا خامی تھی کہ اس پر صوتی اشارے بیک وقت موصول اور نشر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بٹن دبائے بغیر دوسری طرف کی بات سنی جا سکتی تھی، جبکہ بٹن دبانے پر آواز کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا اور اسی آپریٹس کے ذریعے اپنے پیغام دوسروں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ جبکہ حبیب جوانی نے ابھی سے ہی اس ٹرانسمیشن بٹن پر یا سوئچ کو نہیں چھیڑا تھا، اس لیے وہ پولیس اور ایس ٹی ایف والوں کی تمام گفتگو منو ان سن رہا تھا، اور وہ لوگ اس امر سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کا حریف ان کی ہر چال سے واقف ہونے کے بعد اپنے شاطرانہ پینترے بدلتا جا رہا تھا۔ میرا ذہن ایک بار پھر حبیب جوانی کی اس ضرورت میں الجھ گیا کہ وہ ہر صورت میں اپنے دفتر سے زیادہ 150 فٹ دور موجود رہنا چاہتا تھا۔ فاصلے کے اس تعین سے یہ بات کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے دفتر پر ہونے والی کارروائی کا بچشم خود مشاہدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ میرے اکلوتے پستول کے ذریعے اپنے حریفوں کو کوئی قابل ذکر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی طرح وہ پورے شہر کے کسی بھی حصے سے ان لوگوں سے پولیس ٹرانسمیشن پر بات کر سکتا تھا۔ باریک فنی معاملات پر میری معلومات کبھی بھی قابل رشک نہیں رہی تھی، لیکن شی اور مافیا میں جدید ترین مواصلاتی سہولتوں کے استعمال اور اخباری معلومات کے سہارے میں یہ ضرور جانتا تھا کہ الیکٹرانکس کے اصولوں پر تیار کیے جانے والے بیشتر لاسلکی آلات اپنے مؤثر کارکردگی کے لیے صحیح سمت اور موزوں فاصلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ریموٹ کنٹرول ان مشاہدات کی روزمرہ مثالیں تھیں۔ ٹیلی ویژن کے سوئچ پینل اور ریموٹ کنٹرول کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے یا دونوں کا درمیانی فاصلہ ایک مقررہ حد سے تجاوز کر جائے تو ریموٹ کنٹرول بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اس پہیلی پر جتنا غور کرتا رہا، اسی قدر یہ خیال راسخ ہوتا چلا گیا کہ حبیب جوانی نے 150 فٹ فاصلے کی بات صرف ڈائنامائٹس پر اپنا تصرف برقرار رکھنے کے لیے کی تھی۔ اس وقت ہم ٹریڈ لائن کے دفتر سے سینکڑوں گز دور تھے۔ اگر میرا نظریہ بے بنیاد نہیں تھا تو میں کسی خطرے کے بغیر اسی وقت حبیب جوانی کو جہنم تک رگید سکتا تھا، لیکن میں اپنے نظریے کے بارے میں 100% پوری یقین نہیں تھا۔ اگر کسی بھی وجہ سے ریموٹ کنٹرول کام کر گزرتا اور ٹریڈ لائن کے دفتر والی کثیر المنزلہ عمارت قرب و جوار کی دوسری تعمیرات کو ساتھ لے کر ملبے کا ڈھیر بن جاتی تو میں متعدد بے گناہوں کے خون ناحق پر خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور یہی ہچکچاہٹ اس وقت میرے ارادوں کی زنجیر بن گئی۔ پولیس آپریٹس پر متعدد آوازیں سنائی دے رہی تھی اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ سڑک کے عین وسط میں ابھرے ہوئے ایک بدنما اور ناہموار سپیڈ بریکر کی وجہ سے مجھے اچانک تیزی سے بریک لگانے پڑ گئے۔ کار کی رفتار فوراً ہی ٹوٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے کوئی ٹھوس اور وزنی چیز پھسل کر میری داہنی جوتی کی ایڑی سے ٹکرائی۔ میں نے جوں کی رفتار سے سپیڈ بریکر عبور کرتے ہوئے اپنے پائیدان میں ہاتھ ڈالا تو سرد آہنی لمس محسوس کر کے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کلاشنکوف ہے، حبیب جوانی نے میری حرکات کا مشاہدہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اسے سیٹ کے نیچے ہی پڑا رہنے دو، دوسری کلاشنکوف میری سیٹ کے نیچے ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم گھر سے ہتھیار لیے بغیر نکلے تھے، میں نے احتجاج کیا۔ میرے الفاظ میں ہیر پھیر مت کرو، وہ دھیمی آواز میں گرایا۔ میں نے اپنے غیر مسلح ہونے کی بات کی تھی اور اب بھی اس پر قائم ہوں۔ پھر یہ دونوں خود کار رائفلیں میرے لیے خود پر قابو پانا لمحہ بے لمحہ دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تو پچھلے پائیدان میں دستی بموں اور دوسرے آتش گیر مادوں سے بھرا ہوا تھیلا پڑا ہوا ہے، اسے میں لاد کر کہاں لے جاؤں گا؟ یہ کلاشن کوفیں بھی جیب میں نہیں چھپائی جا سکتی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جسے میں اپنی جیب میں چھپا کر آزادانہ نقل و حرکت کر سکوں۔ یہ ساری احتیاط اس وقت تک جب تک ہم ان کی نظروں سے بچے ہوئے ہیں۔ کھلے مقابلے کی نوبت آئی تو ایک بری ہوئی کلاشن کوف تمہارے ہاتھ میں بھی ہوگی۔ میں کسی طرح تمہیں غیر مسلح نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کی ڈٹائی پر ایک بار پھر دل میں کھول کر رہ گیا۔ ہم ایک چکر کاٹ کر داہنی طرف گھومے تو ایم اے جناح روڈ سے اتصال کے مقام پر کئی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں متعدد مسلح سپاہی نظر آئے جو ان گاڑیوں کو واپس لوٹنے کے اشارے کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت پھرتی کے ساتھ اول خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سڑک کی ناکہ بندی کی تھی۔ حبیب جوانی نے ان مسلح اور مستعد سپاہیوں کو زیر لب ایک غلیظ سی گالی دے کر اپنی ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا، پھر مجھ سے بولا
بولا گاڑی یہیں سے واپس گھما لو، گاڑی میں موجود ہتھیاروں پر ان کی نظر پڑ گئی تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آج مجھے اپنے ستارے گردش میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس کی نظر کی تصحیح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کیے بغیر پارک کی ہوئی بسوں اور ویگنوں کے درمیان میں سے راستہ بنا کر گاڑی واپس گھما لی۔ اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے واپسی کی راہ پر اسٹیئرنگ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میمن مسجد کے پچھلے گیٹ پر چلو، اس نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد کہا۔ ہم مسجد کے صحن میں سے گزر کر مین روڈ کی فٹ پاتھ پر نکل جائیں گے، مسجد سے نکلنے والوں پر کوئی دھیان نہیں دے گا۔ میں نے تھانے کے احاطے کے نکڑ سے کار مسجد کی عقبی گلی میں گھمائی تو آثار حوصلہ افزا نہیں تھے۔ شاید علاقے کی ناکہ بندی وغیرہ کی سنسنی خیز خبر تیزی کے ساتھ ہر طرف پھیل چکی تھی اور رہائشی عمارات کے تنگ فلیٹوں کے مکین اپنا تجسس دور کرنے کے لیے باہر نکل پڑے تھے۔ رینگ رینگ کر پیش قدمی کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہم ایم اے جناح روڈ پر جانے کے دیگر قریبی راستوں کے بند کیے جانے کے بعد متجسس لوگوں کا رخ مسجد ہی کے گیٹ کی طرف تھا اور وہاں بتدریج بھیڑ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس طرف تو معاملہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ اس بھیڑ میں سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنا پولیس آپریٹس آف کرنا پڑے گا اور ہم بے خبری کا شکار ہو جائیں گے۔ حبیب جوانی پور تشویش انداز میں بڑبڑایا۔ گاڑی چھوڑنے کی صورت میں ہم صرف 7 گولیاں چلانے کے بعد نہتے رہ جائیں گے، کیونکہ اس بھیڑ میں رائفلیں نکال لے جانا خطرناک ثابت ہوگا۔ لوگوں میں سے کسی نے رائفلیں دیکھ لی تو ہجوم اسی وقت ہم پر پل پڑے گا۔ ہمیں مسجد میں جانے سے گریز کرنا ہوگا۔ فی الحال گاڑی اسی ویران گلی کی طرف لے چلو۔ اس کے لہجے میں پہلی بار فکر مندی کی علامات عود کر آئیں۔ ابھی ہمارے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے پہلی بار جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر کے مجھے کوئی اہمیت دی تھی۔ میں نے گاڑی دوبارہ اسی مقام پر لے جا کر کھڑی کر دی جہاں ہم پہلے موجود تھے۔ وہاں رکنے کے بعد حبیب جوانی بولا، تم بھی عقل کے تیر چلانے میں ماہر ہو، تمہاری سمجھ میں کیا بات آتی ہے؟ تم نے بار بار ذہنی جھٹکے دے کر میری عقل کو معاف کر دیا ہے۔ زور دو، عقل پر زور دو، ہو سکتا ہے تم ہی کوئی راہ نکال سکو۔ میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول اضطراری طور پر جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے یہی نہیں معلوم کہ 150 فٹ کا کیا مسئلہ ہے۔ سر پیر سے واقفیت حاصل کیے بغیر بلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر اول خان کی آواز سنائی دینے لگی۔ بلیک ہاک اے کالنگ، بلیک ہاک بی اوور، BHB آن لائن سر، اوور۔ فوراً ہی ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی۔ اس وقت ڈیڈ لائن میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہم آپریشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ یہ راز بھی اب سب کے علم میں آ جانا چاہیے کہ ٹارگٹ سے نکاسی کا دوسرا راستہ کہاں ہے اور ادھر ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ اوور۔ نیو چالی کی گلی میں کوڑے کے متعفن ڈھیر سے ملحق مین ہول 7 بجے سے مسلسل نگرانی میں ہے۔ آپریٹس پر بلیک ہاک بی نے اول خان کو اپنی اکھڑ آواز میں رپورٹ دینی شروع کی اور حبیب جوانی ایک معنی خیز گراہٹ کے ساتھ اپنی نشست پر سے اچھل پڑا۔ قسم قرآن کی میں مخبری کرنے والے کے بدن کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالوں گا۔ غصے کی شدت میں اس کے منہ سے ادھورے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ سنگین ترین غداری کی گئی ہے۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ نہ بھولو کہ تمہارے پاس 10 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حبیب جوانی نے ریموٹ کنٹرولر کو اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور آپریٹر داہنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہاں مکمل سناٹا ہے، بلیک ہاک بھی کہہ رہا تھا۔ اکا دکا راہگیر یا گاڑی چلانے والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک وقت پر میں 4 آدمیوں کے ساتھ اندر اتر کر نقشے کے مطابق پیش قدمی کر دوں گا۔ 2 مسلح کمانڈو بدستور مین ہول پر حفاظت کرتے رہیں گے۔ اوور۔ ویری گڈ۔ اسی وقت ہم بھی ریڈ شروع کر دیں گے۔ ہماری اندر ہی ملاقات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ وہ لوگ خفیہ راستے پر بھی قابض ہیں، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہر کام پوری تیاری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن میں بھی موت کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالنے کا عادی ہوں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے ٹکرانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ میں نے اسے اکسانے کی نیت سے کہا۔ حبیب جوانی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے پاس موجود آپریٹس کا بٹن دبا کر ازیانی انداز میں گرانے لگا۔ میں تم سب کو فنا کر دوں گا۔ تم بلیک ہاک نہیں، گیدڑ ہو جو بے خبری میں وار کر رہے ہو۔ تم نے میرے دفتر میں قدم بھی رکھا تو میں اس پوری عمارت کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دوں گا اور یہاں مرنے والوں کی ساری ذمہ داری تم لوگوں کے سر ہوگی۔ میں ٹریڈ لائن کا چیف ہوں اور میری مرضی کے بغیر تم وہاں سے کوئی زندہ پرندہ تو درکنار ردی کا کاغذ کا ایک بے وقت ٹکڑا بھی نہیں لے جا سکتے۔ اس نے لائن اوور کیے بغیر بٹن چھوڑ دیا۔ اول خان کو شاید ریڈیائی شور معدوم ہونے سے صورت حال کا ادراک ہو گیا اور اس کی نرم آواز ابری، تم شاید ہماری ہی صفوں میں شامل
شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو، تم خود کو ہمارے حوالے کر دو تو تم سے نرم سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اوور، میں سرکاری کتوں کا احسان لینے کا عادی نہیں ہوں، مچرب لوتھڑے کھلا کر انہیں اپنا غلام بناتا ہوں۔ اپنی قیمت بتاؤ یا پھر آگے بڑھو، انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تم کہاں ہو؟ ہم تم سے تفصیلی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اوور، اول خان مکاری پر اتر آیا۔ جہنم میں جہاں تم سب جلد ہی پہنچنے والے ہو۔ شام سے تم لوگوں کی مشینی بکواس سن سن کر میرا سر دکھنے لگا ہے۔ اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام دکھاؤں گا۔ دوسری طرف سے اول خان بار بار اسے پکارتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان ریڈیائی آوازوں کو نظر انداز کر کے مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ پھر اپریٹس پر سینٹرل پولیس کنٹرول اور اول خان کے درمیان اس پورے اسرار ریڈیائی مداخلت پر بات ہونے لگی، لیکن چیف نے پاور سوئچ آف کر کے وہ اپریٹس بے پرواہی سے پائیدان میں ڈال دیا۔ حالات مسلسل تمہاری نشاندہی کر رہے ہیں۔ آخر کار وہ کھل کر میرے سامنے آ ہی گیا، لیکن تم میرے نمبر 2 ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ مخبری تم نے کی ہوگی؟ اس زیر زمین راستے سے میرے علاوہ صرف تم واقف ہو۔ سینڈو اور ڈان نیشیکو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شیر شاہ کو میں اس اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا۔ بتاؤ یہ مخبری کس نے کی ہے؟ اس نے اس وقت تک پستول نہیں نکالا تھا۔ مجھ پر شبہ ہے تو مجھے گولی مار دو یا میرے ساتھ مل کر دفتر سے 150 فٹ دور پہنچنے کی کوشش کرو، میں نے بدمزہ لہجے میں کہا۔ اپنے اختلافات ہم بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تک تم پر اعتماد کیا تو اس مرحلے پر ایک بار اور صحیح، اس نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ میں ہر قیمت پر اپنے دفتر سے اس فاصلے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ آتشی ہتھیاروں اور دستی بموں کے ساتھ میں نے براہ راست کچھ پوچھنے کی بجائے اس بار پینترا بدل کر سوال کیا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پستول کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پستول ہاتھ میں ہو تو بہتر رہے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ البتہ ریموٹ کنٹرولر میری ساتھ رہے گا۔ میرا دل خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ وہ 150 فٹ سے زیادہ فاصلے سے کام نہیں کرے گا۔ وہ چونک پڑا، پھر سنبھالا لیتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف اب یہ میرا واحد ہتھیار ہے۔ میں ان کے سامنے آئے بغیر اسی کے ذریعے انہیں کیفر کردار کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے پولیس ٹرانسمیٹر کی بھی ضرورت نہیں رہی، اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ وہ 10 بجے دعویٰ بولیں گے اور تم اس وقت اپنے مطلوبہ فاصلے پر موجود رہنا چاہتے ہو۔ میں نے پہلی بار جوابی زہر خاند کے ساتھ سوال کیا۔ دور لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپس کی کمزور اور یرکان زدہ روشنی میں اس کی آنکھوں میں وحشت لہرائی اور اس نے اپنا داہنا ہاتھ تیزی کے ساتھ اپنی جیب میں ڈالا تاکہ اپنی مدافعت کے لیے پستول نکال سکے۔ اس وقت تک وہ پولیس آپریٹس پائیدان میں پھینک چکا تھا اور ڈائنامائٹس کا ریموٹ کنٹرولر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور اترتے اترتے میرے اوپر فائر جھونک مارا۔ اس کی عجلت اور گھبراہٹ کی وجہ سے نشانہ خطا گیا۔ گولی ایک ہولناک بارودی دھماکے کے ساتھ ونڈ شیلڈ توڑتی ہوئی فضا میں تیر گئی۔ میں نے حقیقی خطرے کا احساس کرتے ہی بیم گن نکالنے میں پھرتی دکھائی تھی۔ اس وقت میرا ہتھیار تھا اور زیادہ فاصلے سے اس کی کارکردگی غیر یقینی ہو جاتی تھی۔ میں اپنی طرف کے دروازے سے باہر نکلا اور میں نے بیم گن کا نوزل اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ بیشتر ٹھوس اشیاء کو براہ راست راکھ میں بدل ڈالنے کی قوت پر رکھنے والی نیلگن لیزر شعاؤں کی باریک دار حبیب جیوانی کے سینے کی طرف لپکی۔ اسے شاید بیم گن کی لرزہ خیز ہلاکت آفرینی کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس نے جھکائی دے کر اس جہنمی دار سے بچنا چاہا، لیکن پھر بھی اس کا داہنا بازو بیم گن کی زد میں آ گیا۔ حبیب جیوانی فلک شگاف چیخوں کے ساتھ بری طرح ناچ اٹھا۔ اس کے متحرک قدموں کی وجہ سے بیم گن کی دار نے اس کا داہنا بازو شانے سے ذرا نیچے سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا اور اس کا کٹا ہوا بازو سڑک پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ حبیب جیوانی کی وحشت زدہ نظریں اپنے الگ سے تڑپتے ہوئے بازو پر پڑی تو اس نے ایک اور ڈراؤنی چیخ مار کر آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرا پستول اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ میں نے دوڑ کر اپنا پستول بھی اٹھا لیا جس کے کلپ میں مزید 6 گولیاں موجود تھیں اور پوری رفتار سے حبیب جیوانی کے تعاقب میں ہو لیا، جو اذیت اور دہشت کے عالم میں حیرت ناک صورت کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ وہ کاروباری گلی ویران ضرور تھی لیکن اس کے قرب و جوار میں رہائشی علاقہ بھی تھا، اس لیے ایک فائر اور 2 دردناک چیخوں کا رد عمل فوراً ہی نمودار ہوا۔ بغلی گلیوں میں سے کئی افراد خوف و ہراس کے عالم میں دوڑتے ہوئے باہر آئے لیکن پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ میرے ہاتھ میں لہراتے ہوئے خوفناک پستول کی ہیبت نے شاید ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا، لیکن آگے سے آنے والوں نے حبیب جیوانی کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ کسی بھڑکے ہوئے زخمی سانڈ کی طرح لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر بھیم گن کے نیلگوں وار کی دہشت سوار تھی، اس لیے وہ لوگوں کو رگیدتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن مداخلت اور مزاحمت کی وجہ سے
کہ اس کی رفتار ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری جھلک دیکھتے ہی لوگوں کی اس ٹولی کو بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھرے ہوئے ایک آتشی ہتھیار کے ذریعے کوئی منحنی سا لڑکا بھی دسیوں شہ زوروں کو بے ضرر بیڑوں کی طرح ہانک سکتا تھا۔ وہ سب کائی کی طرح دور ہٹنے چلے گئے۔ حبیب جوانی نے مجھے فرشتہ اجل کی صورت میں اپنے سر پر مسلط پایا تو بھاگنے کی بجائے وحشیانہ قوت کے ساتھ میرے بدن سے آ ٹکرایا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے اس وقت بھی جلی ہوئی زندہ ہڈیوں کی ناقابل برداشت بدبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے محروم ہونے کی وجہ سے ویسے ہی کمزور پڑ چکا تھا، اس لیے میں نے اسے زندہ پکڑنے کی کوشش میں نیچے گرانا چاہا، لیکن میں خود ہی لڑکھڑا کر رہ گیا۔ ہم دونوں کے ارد گرد جمع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پرامن علاقے کے باسیوں کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ ایک طرف مین روڈ بند کر کے پولیس والے کسی شکار میں مصروف تھے اور اس عقبی سڑک پر دو حریف وحشیانہ خون ریزی میں مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود کسی نے ہمارے مقابلے میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیزر بیم گن کی ناقابل برداشت حرارت نے حبیب جوانوں کو بازی جلا کر کاٹنے کے ساتھ ہی اس کے زخم کو اس طرح بند کر دیا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہ سکا تھا، اور تماشائیوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ پیدائشی معذور نہیں تھا بلکہ میرے قہر بار انتقام کا نشانہ بنا تھا۔ میرے ذہن پر صرف ایک ہی خوف سوار تھا کہ ٹریڈ لائن میں نصب ڈائنامائٹس کا ریموٹ کنٹرولر اس کی جیب میں موجود تھا، اور اگر وہ مجھے جل دے کر ایک اور لمبی دوڑ لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو میمن مسجد کے عقبی فاٹک پر جمع ہونے والی بھیڑ میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جاتا، جہاں میں آزادی کے ساتھ اسے اپنے پستول یا بیب گن کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا اور اسے مسجد کے اگلے حصے تک پہنچنے کا سنہرا موقع مل جاتا۔ حبیب جوانی نے اچھل کر میرے چہرے پر ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی تو میں نے خود کو بچاتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر فائر کرنا چاہا، لیکن وہ نیچے جھکا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی کمر میں پیوست ہو گئی۔ وہ غضبناک گراہٹ کے ساتھ وہیں سڑک پر گر گیا۔ اس کی پشت سے اچانک ہی بھاری مقدار میں تازہ خون ابل پڑا تھا۔ اس کی کرب آلود حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گولی کسی نازک حصے میں اتر گئی تھی۔ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ۔ اچانک پیچھے سے کسی کی دہشت زدہ چیخیں ابری اور ایک مرتبہ پھر ہر طرف سراسیمگی کی لہر پھیل گئی۔ شاید کسی نے حبیب جوانی کے شانے سے کٹا ہوا ملبوس ہاتھ سڑک پر پڑا ہوا دیکھ لیا تھا، اور مختصر ترین وقت میں وہ خبر پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے پھیپھڑوں پر زور ڈال رہا تھا۔ معذور اور زخمی حبیب جوانی نے چند منٹ تک سڑک پر ہی تڑپ کر دم توڑ دیا۔ میری چلائی ہوئی گولی شاید اس کے گردے وغیرہ کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ لوگ خوف اور سکتے کے عالم میں دور ہی سے گردنیں اچکا کر نامعلوم مقتول کا انجام دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان کے حوصلوں کو مزید پست کرنے کے لیے اونچی آواز میں کہا، یہ قتل امن و امان اور قانون کے نام پر ہوا ہے۔ مرنے والا بدنام زمانہ مجرم تھا، کوئی اس کی لاش کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ میں پیچھے سے اس کی کار وغیرہ لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ واپس چل دیا۔ بڑے مجمع میں کوئی مجھے روکنے یا ٹوکنے کی جرت نہیں کر سکا، البتہ چند بے خوف لڑکوں کی ٹولی مجھ سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے فٹ پاتھ کے کنارے میرے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ شاید یہ یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے حریف کو قتل کرنے کے بعد قانون کے نام پر وہاں سے فرار تو نہیں ہو رہا۔ میں نے پیچھے آ کر سڑک پر سے حبیب جوانی کا کٹا ہوا مردہ ہاتھ اٹھایا جو بدستور قمیض اور جیکٹ کی دوہری آستینوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ عقبی پائیدان پر ڈالا اور اس کی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اسی کے ساتھ میں نے پولیس آپریٹرز پر ڈینی گال کا فرضی نام اختیار کر کے بلیک ہاک اے یعنی اول خان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ تیسری کوشش کے بعد اول خان کی جانب سے تحیر امیز جواب آ گیا، بلیک ہاک اے کالنگ، تم کہاں ہو؟ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اور یہ آپریٹرز تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ اوور۔ اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ میں میمن مسجد کی عقبی سڑک پر ہوں۔ تمہارا شکار سڑک پر مردہ پڑا ہوا ہے اور میں نے یہ آپریٹرز اسی سے حاصل کیا ہے۔ اوور۔ میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہم لوگ اس وقت بہت نازک مرحلے سے دوچار ہیں۔ اندر گھسنے کے بعد 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ان کی رہنمائی میں نیچے اترنا ہے جہاں شاید اصل کھیل ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ عمارت کو اڑانے والی دھمکی میں کتنی جان ہے؟ اس کی وجہ سے ہر ایک سنگین تشویش کا شکار ہو گیا ہے۔ اوور۔ اسے عمارت اڑانے کی کوششوں سے روکنے کے چکر ہی میں مجھے ہلاک کرنا پڑا ہے۔ وہ مہلک ڈیوائس اب بھی اسی کی جیب میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے مرنے کے بعد خطرہ ٹل گیا ہے۔ اوور۔ تم اس کی لاش لے کر اسی طرف آ جاؤ۔ میں ہدایت جاری کیے دیتا ہوں کیونکہ میں اس آپریشن کو درمیان میں چھوڑ کر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ہماری اور زیر زمین
सुरंग से पेश कदमी करने वालों की टाइमिंग में गड़बड़ हो गई तो हमें भारी जानी नुकसान पहुंच सकता है। ओवर। और यही मजबूरी मेरे साथ है। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, मैं इसकी लाश लेकर इमारत से करीब नहीं आना चाहता। हो सकता है कि हमारी इस लगदश से डायनामाइट चल पड़े। ओवर। मैं समझा नहीं, जरा अपनी बात की वजाहत करो। ओवर। वो मुस्तरब हो गया। वो हर कीमत पर इमारत से 150 फुट के अंदर अंदर पहुंचना चाहता था। मेरा ख्याल है कि रिमोट कंट्रोल यूनिट सिर्फ इसी हद में कारगर हो सकता है। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ओवर। ठीक है, फिर मैं किसी को भेजता हूँ। ओवर एंड ऑल। वो शायद ऑपरेशन के किसी नाजुक मरहले में उलझा हुआ था, इसलिए इसने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। मैंने कार हबीब जवानी की इबरतनाक लाश से कदरे दूर फुटपाथ के सहारे पार्क कर दी और ऑपरेटस ऑफ करके नीचे उतर आया। इस वक्त मैं मेमन मस्जिद के अकबी दरवाजे से काफी दूर था, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी और मैं हजूम के किसी तकरीबी रद्द अमल के बारे में फिक्रमंद था। मैंने हबीब जवानी के पहलू के बल पड़ी हुई लाश को सीधा करके इसकी बाएं जेब से रिमोट कंट्रोल वाली स्याह वजनी डिबिया निकाली तो वो एक रुख से पिचक चुकी थी। शायद हबीब जवानी की दमा चौकड़ी और फिर तड़पने के दौरान इस डिबिया पर कोई बेतरा जरब आई थी जिसने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। मैं इस डिबिया की तबाहकारी से बखूबी वाकिफ था, इसलिए मैंने इसे एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। मेरे लिए इंतजार के वो लम्हात असाब शिकन थे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा अव्वल खान से राब्ता नहीं किया। मुझे अंदाजा था कि वो किसी मुश्किल सूरत हाल में उलझा हुआ था। आखिरकार 10 मिनट बाद सड़क के एक सरे से कोई गाड़ी नमूदार हुई जिसके कैबिन पर गर्दिश करने वाली सुर्ख इमरजेंसी लाइट रोशन थी। करीब आने पर मालूम हुआ कि वो एक पुलिस वैन थी। इसकी अगली नशिस्त पर सादा पोश ड्राइवर के साथ एक स्याह पोश शख्स मौजूद था। पिछले हिस्से से मजीद 3 स्याह पोश 2 बावर्दी सिपाहियों के साथ बरामद हुए। वो सब ही खुद कार राइफलों से लैस थे। अगली सीट से उतरने वाला स्याह पोश मेरी तरफ आया। बाकिया अफराद ने लाश को घेरे में ले लिया। एक सिपाही भीड़ को मुंतशिर करने में मसरूफ हो गया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि स्याह कपड़ों वाले स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज थे और इनसे खुलकर बात की जा सकती थी। मेरा नाम नादर है, मैं ब्लैक हॉक ए की हदायत पर इधर आया हूँ। मेरी तरफ आने वाले ने धीमी आवाज में कहा, लाश की तहवील से बरामद होने वाला रिमोट कंट्रोलर कहाँ है? मैंने अपनी जेब में से प्लास्टिक की पिचकी हुई डिबिया निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। वो चंद सानियों तक इस डिबिया को उलट पलट कर देखता रहा, फिर इसकी आंखें अचानक की हैरत से फैलती चली गईं। फिर इसने डिबिया अपनी आंखों से करीब ले जाकर टार्च की रोशनी में कुछ बारीक हरूफ पढ़ने की कोशिश की और मायूसाना अंदाज में एक गहरा सांस लेकर रह गया। मुझे अफसोस है सर, ये रिमोट कंट्रोलर तो ऑपरेट हो चुका है और इसे जहां भी जो कोई तबाही लानी थी वो अब से काफी देर पहले आ चुकी होगी। इसने मुझे आगाह किया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने नरमी के साथ कहा। तुमने ये क्यास कैसे लगा लिया? ये मशहूर जमाना अमेरिकी कंपनी है स्पेस कंप्यूटेशन का कारपोरेशन का बना हुआ MI साख्त का रिमोट कंट्रोलर है जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए आलमी शोहरत रखता है। इसका बटन दबाकर इसे ऑपरेट न भी किया जाए तो इसकी अंदरूनी साख्त इस तरह रखी गई है कि इसे नुकसान पहुंचाने की सूरत में भी ये अपना काम दिखा जाता है। अपनी इसी खूबी की वजह से MI जंगी हथियार के तौर पर भी बहुत मकबूल है। इसकी पिचकी हुई डिबिया इस बात का सबूत है कि ये यूनिट ऑपरेट हो चुका है। इसका ताल्लुक किस सिस्टम से था, नादर को अपने मौजू पर पूरा अबूर हासिल था। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो इस रिमोट कंट्रोलर को ताकतवर डायनामाइट्स की एक बैटरी से जोड़ा गया था और वो तबाहकुन डायनामाइट इसी इमारत की जेरी और जेरे जमीन मंजिल पर नस्ब है जहाँ कार्रवाई की जा रही है। डायनामाइट फटने के बाद इस बुलंदो बाला इमारत को अब तक राख और मलबे का ढेर बन जाना चाहिए था। ठीक वो तफहीमी अंदाज में बोला, फिर सवाल किया, फिर ये रेंज का मामला मालूम होता है, इसकी रेंज क्या है? मैं बिल्कुल लाइलम हूँ। मैंने इसका इम्तिहान लेने की गरज से कहा। हो सकता है कि इस MI की रेंज कम हो। SCC वाले अपने बताए हुए MI पर इसकी रेंज का कोड नहीं डालते बल्कि खरीदारों को राजदारी से इस बारे में मालूमात फराहम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि टारगेट की तरफ चंद कदम की पेशकदमी इसकी मुकम्मल तबाही का सबब बन जाए। इस रिमोट कंट्रोलर को फौरी तौर पर यहाँ से दूर ले जाकर इसका सर्किट नकारा बनाना होगा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अव्वल खान के एमा पर हबीब जवानी की लाश लेकर ट्रेड लाइन के दफ्तर की तरफ नहीं गया, वरना 150 फुट की हद में पहुंचते ही वो औलनाक तबाही रूनमा हो जाती जिसे रोकने के लिए मैंने वो सब भाग दौड़ की थी। मुझे रेंज का इल्म नहीं था, लेकिन मकतूल बार बार 150 फुट फासले की बात कर रहा था। मैंने कहा फिर वही इसकी रेंज होगी। इसने नतीजा अखज करने में जरा भी ताखीर नहीं की। मैं
یہ ڈیوائس اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، تم بلیک ہاک اے کی طرف چلے جاؤ۔ حبیب جیوانی کی لاش پولیس وین کے عقبی حصے میں ڈال دی گئی اور میں نے حبیب جیوانی کی گاڑی سنبھال لی۔ مجھے ایم اے جناح روڈ پر داخلے کی اجازت ملنی ناممکن تھی، اس لیے میں پولیس وین کے پیچھے ہی گاڑی چلاتا ہوا ان لوگوں نے نادر کو ٹاور کے قریب اتارا اور سڑک کی غلط سمت سے ٹریڈ لائن کے دفتر کی طرف چل دیے، جہاں سے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اصل کارروائی 1.5 گھنٹے میں نمٹ گئی۔ خطرے کا احساس ہونے پر شیر شاہ خان اور اس کے 15 ساتھیوں نے بھرپور مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کی اندر اور باہر سے ہونے والی 2 طرفہ یلغار نے بہت جلد ان کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک شخص مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا، 5 بری طرح زخمی ہوئے اور بکیا نے اس تباہی سے بوکھلا کر ہتھیار ڈال دیے۔ سرنگ سے اترنے والی ٹیم کو اصل مقابلے کے آغاز سے پہلے ہی سرنگ کے اندرونی حصے میں ہیروئن کے 40 کلو وزنی پیکٹ مل گئے تھے۔ شاید حبیب جیوانی نے باقی مال وہاں سے نکال کر شیر شاہ خان کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تہہ خانے کے ایک حصے میں ہیروئن کی تھیلیاں کھوکھلے شولڈر پیڈز میں سیل کر رہے تھے۔ ان سب کو عبرتناک اور لمبی سزائیں دلوانے کے لیے وہ مواد بہت کافی تھا، لیکن حبیب جیوانی کا دفتر ان لوگوں کے لیے بھول بھلیاں ثابت ہوا تھا۔ زیر زمین سرنگ سے دفتر میں داخلے کا راستہ، دفتر سے آمد و رفت کا راستہ اور حبیب جیوانی کی میز کا حفاظتی نظام ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا اور انہیں ان مقامات پر زبردستی سے کام لینا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ سب چیزیں تباہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ڈائنامائٹس کی تلاش کا مرحلہ شروع ہوا۔ بارودی ذخائر کا سراغ لگانے والے جدید ترین آلات کی مدد سے وہ کام آسان ثابت ہوا، لیکن ٹریڈ لائن کے زیر تصرف عمارتی رقبہ اتنا وسیع اور پرپیچ تھا کہ آخری ڈائنامائٹ برآمد کرنے میں صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ تہہ خانے اور اس سے اوپر والی منزل کے اہم ستونوں کے گرد 25 سے 50 کلو گرام وزنی بارودی طاقت کے 6 ایسے ڈائنامائٹ نصب تھے جو ہٹ کر عمارت کے ڈھانچے کو، بنیادوں کو اس بری طرح تباہ کر سکتے تھے کہ واقعی پوری عمارت زمین بوس ہو سکتی تھی۔ ان ڈائنامائٹس کا سلسلہ ایم آئی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کام کرنے والے الیکٹرانک یونٹ سے جوڑا گیا تھا۔ وہ پورا کام اتنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ایم آئی ریموٹ کے فعال ہونے کے صرف 15 سیکنڈ بعد تمام ڈائنامائٹس بیک وقت عمارت کو اڑا کر رکھ سکتے تھے۔ عمارت کو کلیئرنس دیے جانے کے بعد وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ ہم لوگ ٹریڈ لائن کے دفتر سے باہر آئے تو گڑیاں صبح کے 4:30 بجا رہی تھی اور تاروں پر آسمان کے مشرقی گوشوں میں اجالے کی مہوم سی دھند نمودار ہو چکی تھی۔ علاقے میں خوشگوار خاموشی کا راج تھا جو دن کے مصروف لمحات میں وہاں انکا ہوتی تھی۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد پولیس کو علاقہ کلیئر کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ قیدیوں اور ان کی تحویل سے برآمد ہونے والے سامان کو اول خان نے اپنی نائب کی تحویل میں دے دیا۔ بھاری گاڑیوں پر مشتمل اس کارواں کی کسی نامعلوم منزل کی طرف روانگی کے بعد اول خان مجھے اپنے ساتھ لے کر جیپ میں روانہ ہو گیا۔ حبیب جیوانی کی لاش اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔